اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شکیلہ یاسمین، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین 11F۔ عزیز طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر اردو لازمی کے پرچے میں آنے والے ایک سوال یعنی ذیل میں دیے گئے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہم بات کریں گے وہ ہوگی تفصیلی، کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ محاورے روزمرہ اور ضرب الامثال کی شناخت کیسی ہوتی ہے اور ان میں فرق کیا ہے، کیونکہ طالبات اکثر جو ہے اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ جب ان کو یہ دیا جائے کہ بھائی ان میں سے محاورے جدا کریں اور روزمرہ کو جدا کریں، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں محاورہ کون سا ہے، روزمرہ کون سا ہے اور ضرب الامثال کون سے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کی وضاحت اور بھی کرتی چلوں کہ یہ روزمرہ محاورے اور ضرب الامثال آپ کی نصاب کی کتاب میں جو مضامین ہیں ان کے اختتام پہ جو مشق ہے اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دشواری تو آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزمرہ محاورہ اور ضرب الامثال میں فرق کیا ہے، تو آپ وہاں سے ان کو الگ کر کے اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محاورہ۔ محاورہ کیا ہے؟ محاورہ ابھی میں آپ کو یہ 3 بتا رہی ہوں محاورے: آب ہونا، آسمان سے باتیں کرنا، دل ملنا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ محاورے کی سب سے بڑی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ اس میں نہ آتا ہے آخر میں، یعنی کسی کام کا کرنے کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اس میں۔ جیسے اب یہ دیکھیے آب ہونا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بات کیا ہے کہ اس میں ظاہرہ جو ہے مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور محاورے میں ہم وہی مفہوم لیتے ہیں۔ اب جیسے آب ہونا، پانی پانی ہونا، تو کوئی پانی پانی تو نہیں ہو رہا نا۔ اصل میں کیا ہے محاورہ، ہم کن معنوں میں لے رہے ہیں اس محاورے کو؟ شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آسمان سے باتیں کرنا، اب کوئی آسمان سے باتیں تو نہیں کرتا ہم منہ اٹھا کے آسمان سے باتیں کریں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بلندیوں تک پہنچنا یا بلندی کی باتیں کرنا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ طیارہ تھوڑی ہی دیر میں آسمان سے باتیں کرنے لگا، یعنی وہ بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ یا ہم کہتے ہیں کہ آج کل اس کا مزاج ہی نہیں ملتا، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہی ہے، اپنی بڑائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دل ملنا۔ دل ملنا سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 2 دل آپس میں رکھ دیے اور وہ مل گئے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ آپس میں محبت ہونا، الفت ہونا، ہم مزاج ہونا، یہ معنی نکلتے ہیں دل ملنا کے۔ تو یہ تو فرق ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا اور یقیناً آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ محاورہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا عمل ظاہر ہوتا ہے اور اس کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں نہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہے روزمرہ۔ روزمرہ کیا ہے بھائی؟ روزمرہ وہ ہے کہ جو اہل زبان جس طرح سے لکھا کرتے تھے، جنہوں نے اس کا تعین کر دیا۔ جیسے یہ ایک لفظ دیکھیے، بوٹا بوٹا۔ اب یہ بوٹا بوٹا ہی استعمال ہوتا ہے جب ہم نثر یا نظم میں دیکھیں تو یہ ہمیں اسی ترتیب سے نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ کہیں آپ نے یہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے لکھا ہو پتا بوٹا یا بوٹا پتا۔ وہ جب لکھیں گے تو پتا پتا یا بوٹا بوٹا ہی لکھیں گے، اسی ترتیب سے لکھیں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ روزمرہ صحت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے لکھ دیا کہ پتا بوٹا تو یہ محاورہ درست نہیں ہوگا اور تحریر بھی اس کی خوبصورتی کو بھی مان کرے گا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا صبح شام، ہمیشہ آپ نے صبح شام ہی پڑھا ہوگا، کہیں پہ صبح دوپہر محاورہ نہیں دیکھا ہوگا یا دوپہر شام محاورہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ صبح اور شام ہی لکھنے میں پڑھنے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور محاورہ دیکھیے، 8 کوس پر۔ 8 کوس پر میں نے فاصلے کا تعین کرے ہیں کہ 8 کوس پر ایک چیز متعین مل رہی ہے آپ کو، تو یہ اسی طرح سے ہوگا۔ یہ 5-7 کوس پہ یا 4-5 کوس پہ نہیں، یا 5-5 کوس پہ نہیں کریں گے، یہ محاورہ ہی ایسے ہی ہیں 8 کوس پر، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ بات بات پر۔
बात बात पर यानी हर बात पर, लेकिन इसको ये इस तरह से नहीं लिखेंगे हर बात पे, इसको हम कहेंगे ये मुहावरा जो खूबसूरत बना रहा है रोजमर्रा में जो खूबसूरती आ रही है वो बात बात से ही आ रही है तहरीर में। तो हम लिखेंगे वो उसे बात बात पर उलझने की आदत हो गई है या वो बात बात पर हंसता है। तो ये जो है रोजमर्रा है, और ये रोजमर्रा अहले जुबान ने इसको इसी तरतीब से इस्तेमाल किया है जिससे तहरीर में या खूबसूरती आती है, और हम कहते हैं कि मुसन्निफ की तहरीर में रोजमर्रा या मुहावरा सेहत के साथ बरता गया है। आपने उमूमन शायरों के कलाम में जब आप पॉइंट्स लिखते हैं या नसर निगार के तर्ज तहरीर की खुसूसियात लिखते हैं तो इसमें आप लोगों ने यकीनन लिखा होगा या पढ़ा होगा कि इस शायर या मुसन्निफ के यहाँ रोजमर्रा और मुहावरे का बड़ा अच्छा इस्तेमाल मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रोजमर्रा और मुहावरा। इसी तरह से अगला आता है हमारा ज़रबुल इमसाल या कहावतें। देखिए ये ज़रबुल इमसाल या कहावतें में है बज़ाहिर जो वही मुहावरे वाली बात के सामने मफ़हूम कुछ और निकलता है, लेकिन उसके पीछे में जो मफ़हूम होता है, पोशीदा मफ़हूम जो होता है वो हमारा जो है मतमय नज़र होता है, हमें जो है फोकस उसको करना होता है। और ये मुहावरा जो है किसी किस्से के या किसी वाक़ये के नतीजे में हमारे सामने आए कि जब दाना और आकिल लोगों ने उस वाक़ये को या उस किस्से को जो कंक्लूड किया, तो वो जो उन्होंने फ़िक्रा कहा, जो बात कही, वो ज़रबुल इमसाल बन गई। और अब हम अपनी तहरीरों को खूबसूरत बनाने के लिए पूरी तवील दास्तान लिखने के बजाय एक जो है ये ज़रबुल इमसाल डाल देते हैं, तो क्या होता है कि हमारी तहरीर खूबसूरत हो जाती है। और फिर बात क्या होती है कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। जैसे ये ज़रबुल इमसाल देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुराद ये कि नाच नहीं जानते हैं और आंगन भी टेढ़ा है। तो अगर सीधी सी बात ये ली जाए तो ये ऐसे ही मालूम हो रही, लेकिन असल में इसका मफहूम क्या है कि हम नाच ना जाने यानी कि रक्स करना आता नहीं है, लेकिन इल्जाम दे दिया आंगन को, यानी कि अपनी कमजोरी को, अपनी नाअहली को किसी और का इल्जाम किसी और के सर डाल दिया कि रक्स करना आता नहीं है, लेकिन ये कह दिया कि ये तो हमें तो रक्स करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये जगह ही दुरुस्त नहीं है कि जहाँ पे रक्स किया जाए। जैसे अमूमन आप बच्चियों को हम देखते हैं कि उन्हें अगर रोटी बनाने दी जाए तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, गोल नहीं बनती है, तो बच्चियां फौरन बोल देती हैं कि भाई हमने तो कोशिश की थी लेकिन आटा ही गीला था तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ठीक है, इसी तरह से एक और मुहावरा क्या है, अंगूर अभी खट्टे हैं। अंगूर खट्टे होते हैं तो वाकई में नहीं खाए जाते हैं, लेकिन इसके सामने तो यही बात है कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए हमने छोड़ दिया, हम नहीं खा रहे, लेकिन असल में बात ये होती है कि किसी काम के करने की कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई, तो हमने फौरन अपनी नाकामी को नहीं कसूरवार ठहराया, बल्कि हमने क्या कहा कि वो उस चीज को कह दिया कि अभी वो जो है सही नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। यानी कि किसी चीज को हासिल करना चाह रहे थे लेकिन हासिल नहीं हुई, हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, तो हमने उस चीज को कि जिसको हम हासिल करना चाह रहे थे उसमें उसमें ही कोई नुक्स निकाल दिया। इसी तरह से एक और मुहावरा देखिए कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आम के आम भी मिल गए हमें और लेकिन उसकी कीमत हमें बहुत कम देनी पड़ी, यानी कि गुठलियों के दाम। यानी लेकिन इसमें क्या है कि इसके मुहावरे से भी साफ जाहिर, इस ज़रबुल इमसाल से भी साफ जाहिर हो रहा है कि एक चीज हमने हासिल की लेकिन उसमें हमें मेहनत भी कम करनी पड़ी, या अगर हमने उसको खरीदी तो उसकी कीमत भी कम देनी पड़ी, लेकिन हमें चीज बहुत जबरदस्त मिल गई। ठीक है, तो ये तो अजीज तालिबात फर्क हमने बताया आपको मुहावरे रोजमर्रा और ज़रबुल इमसाल या कहावतों में। अब हम कुछ मुहावरों के मायने और उनको जुमलों में जो इस्तेमाल किया है वो आप देखेंगे स्क्रीन पे, और मैं उनकी वजाहत भी कर दूंगी कुछ जुमलों की। और तो पहला जुमला मुहावरा जो है हमारा वो है हाथों के तोते उड़ जाना। मुराद ये है कि बदहवास होना या परेशान होना। जैसे आपने हाथ में तोता पकड़ा हुआ है और अचानक वो आपकी गिरफ्त से छूट गया तो आप एकदम बदहवास हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुराद ये है कि किसी चीज को देखकर परेशान हो जाना, ऐसी ही कैफियत का होना कि जैसे हाथ से तोता उड़ जाए तो उसके बाद जो कैफियत होती है उसको बयान करना। तो यहाँ जुमला हमने इस्तेमाल किया है कि सानिया ने कमरे इम्तिहान में केमिस्ट्री का पर्चा देखा तो उसके हाथों से तोते उड़ गए।
یعنی کہ کیمسٹری کا پیپر اتنا مشکل تھا کہ وہ جو ہے اس نے جو کچھ یاد کیا ہوا تھا وہ نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی یا بدحواس ہو گئی۔ اگلا محاورہ ہے 3-5 کرنا۔ اس کے معنی ہے فالتو باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ تو سمیر، تم 3-5 کرنے کے بجائے اپنے اسکول کا کام مکمل کرو۔ یعنی کہ کسی کو روکا جا رہا ہے کہ فالتو باتیں نہیں کرو، جو تمہارے کام کرنے کے ہیں اس کام کو کرو۔ تو 3-5 کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کام رہ گیا ہے یا جو بات کہنی ہے وہ نہ کی جائے، ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں۔ اگلا محاورہ ہے زندہ درگور ہونا۔ یعنی زندہ مطلب زندہ، در میں گور قبر، یعنی کہ ایسے زندہ قبر میں چلے جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب انسان پر بہت بڑا صدمہ پڑا ہو، تو وہ انسان جو جیتا جاگتا ہے وہ بھی ایک لاش کی مانند ہو جائے۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے کہ دہشت گردوں کی گولی سے جوان بیٹے کی موت نے والدین کو زندہ درگور کر دیا۔ اس جملے سے بھی یقیناً آپ کو یہ محاورہ اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی، اس کے مکمل مفہوم سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ زندہ لاش، یعنی کہ قبر میں بھی لاش ہوتی ہے، لیکن قبر میں جانے کے بجائے وہ انسان زندگی گزار رہا ہے لیکن لاش کی مانند۔ اگلا جملہ ہے بخت ہونا، اگلا محاورہ ہے بخت ہونا۔ بخت ہونے کے معنی ہے خوش قسمت ہونا۔ والدین ہمیشہ بچوں کی بخت آوری کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور جملہ ہے ایک اور محاورہ ہے ہاتھ ڈالنا۔ ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گرفتار کرنا، کسی چیز پر قبضہ کرنا یا کسی کام کا آغاز کرنا۔ یہ 2 معنوں میں لیا جا سکتا ہے ہاتھ ڈالنا۔ جیسے آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ پولیس والے کہتے ہیں وہ مجرم بڑا زبردست ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ جملے میں اس محاورے کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کیا کہ اصغر اسمگلر پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ یعنی اصغر بہت بڑا اور اسمگلر ہے اور اس کے بڑے اصول رسوخ ہیں، تو اس کو پکڑنا یا گرفتار کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یا میں نے جیسے بتایا کہ اس محاورے کو دوسرے معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی کام کا آغاز کرنا۔ تو اس کو اس طرح سے جملے میں استعمال کیا گیا ہے کہ اسی کام میں ہاتھ ڈالو جس کو کرنے کی اہلیت رکھتے ہو، یعنی کہ وہی کام کرو کہ جس کو تم کر سکو۔ ترس کھانا، رحم کرنا، ہمدردی کرنا کسی کے ساتھ۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو مظلوموں اور مجبوروں پر ترس کھاؤ، یعنی کہ آپ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کریں، ان سے ہمدردی کریں۔ اگلا محاورہ ہے ہاتھ پھیلانا۔ ہاتھ پھیلانا یعنی کسی کے سامنے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے درخواست کرنا۔ اس کو جملے میں دیکھیں استعمال کیا جائے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی عادت ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے، یعنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنا کہ مجھے میری مدد کی جائے۔ اگلا محاورہ ہے گزر اوقات کرنا، یعنی زندگی گزارنا۔ اس کا جملہ یوں ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری گزر اوقات اچھی طرح سے ہو رہی ہے اور ہم اس پر مطمئن بھی ہیں، یعنی ہماری زندگی بہترین طریقے سے گزر رہی ہے، ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ اگلا محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا، یعنی کسی کو تکلیف دہ بات یاد دلا کر، ماضی میں ہوئی تلخ بات یا تکلیف دہ بات یاد دلا کر اس کو مزید تکلیف دینا۔ جیسے کہ ایک زخم ہوتا ہے اور اس پر اگر نمک لگ جائے، آپ لوگوں نے اکثر انگلی پہ ہی اگر ہمارے کٹ لگ جاتی ہے تو ہم برتن دھوتے ہیں یا کوئی چیز پیاز کاٹ لیتے ہیں تو کیسی جلن ہوتی ہے۔
تو یعنی کہ زخم تو ہے اور اس کے ویسے تو ہمیں تکلیف نہیں دے رہا تھا، لیکن جب ہم نے کوئی چیز عمل کیا تو اس سے ہمیں ہمارے زخم جو ہے اس میں پھر تازہ ہو گئے اور ہمیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی. تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ زخموں پر نمک چھڑکنا. اس کو محاورے میں دیکھیے استعمال کیے. فاقرہ میں ایک بہت بری عادت ہے کہ وہ دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑک کر راحت محسوس کرتی ہے. اور دیکھیں یہ عادت، یہ محاورہ جمع بنا بھی جب ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں کسی کو تکلیف دہ بات یاد دلا کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، یعنی کہ اس کی تکلیف کو تازہ کر دیتے ہیں اور وہ ایک مرتبہ پھر تڑپ اٹھتا ہے. اگلا محاورہ دیکھیے. آنکھیں کھل جانا، یعنی کسی کی حقیقت ظاہر ہو جانا. کاروبار میں نقصان کے بعد اپنے ساتھ سمیر کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر راشد کی آنکھیں کھل گئیں. یعنی کہ راشد پر سمیر کی حقیقت ظاہر ہو گئی کہ وہ اچھے وقتوں کا ساتھی تھا، برے وقت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. اگلا محاورہ دیکھیے. جی جل جانا، یعنی دل برا ہونا. رشیدہ کی کامیابی پر حسد کی وجہ سے زبیدہ کا جی جل کر رہ گیا. یعنی وہ حسد کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کا دل برا ہوا، بجائے اس کے کسی کامیابی پہ خوش ہوتی اس کا دل برا ہوا. یا ہم یہ جملہ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ملازمہ نے جب آمنہ کا بہترین سوٹ جلا دیا تو اس کا دل جل کر رہ گیا. اگلا جملہ محاورہ ہے خاک میں ملانا. خاک میں ملانا سے مراد یہ ہے کہ کسی سے برباد کرنا، نقصان کر دینا. عدیل کی بری صحبت کی وجہ سے خاندان کی عزت خاک میں مل کر رہ گئی. یعنی کہ عدیل کے دوست جو ہے وہ اچھی صحبت والے نہیں تھے، تو اس نے بھی بری عادتوں کو پکڑ لیا اور پھر جس کی وجہ سے اس کے خاندان کی عزت جو ہے وہ جاتی رہی. اگلا محاورہ ہے دیوار بن جانا. دیوار بن جانے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے سامنے جو ہے کھڑے ہو جانا، مزاحمت کرنا، روکنا. اس کا جملہ جو ہے دیکھیں بہت اچھا سا ہے. 65 کی جنگ میں پاک افواج بھارت کی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی. تو یہ جملہ جو ہے آپ نے عموماً سنا ہوگا، اور آج میں نے یہ جملہ یہاں پہ بنایا بھی اسی لیے ہے کہ واضح معلوم ہو جائے کہ دیوار بن جانا سے مراد جو ہے ہم کیا لیتے ہیں. اگلا محاورہ ہے آنکھوں میں خون اتر جانا، یعنی غضبناک ہونا، بے پناہ غصے میں آنا. تو یہ جملہ جو ہے اس طرح سے ہے کہ نوید صاحب نے اپنے بیٹے کو محلے کے اوباش لڑکوں کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا. یعنی کہ نوید صاحب نے جب اپنے بیٹے کو محلے کے غلط حرکت کرنے والے لڑکوں کے ساتھ، بدماش لڑکوں کے ساتھ دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اپنے بیٹے پر. اگلا محاورہ ہے 9-2-11 ہو جانا، یعنی فرار ہو جانا، بھاگ جانا. پولیس کو آتا دیکھ کر چور 9-2-11 ہو گئے. یعنی پولیس کی گاڑی کو آتا دیکھ کر، پولیس والوں کو آتا دیکھ کر جو چوری کرنے کی غرض سے آئے تھے وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے. تو عزیز طالبات، یہ تو تھا ہمارا ایک سوال جو ہمارے کوسچن پیپر میں آتا ہے. اس کو کرنے کے لیے میں نے اس کو آپ اچھی طرح سے کر سکے اپنے پیپر میں، اور اچھے پیپر آپ کا اچھا ہو، اس حوالے سے میں نے یہ آپ کو لیکچر دیا. محاورہ روزمرہ ضرب الامثال میں پہچان، اور یہ کچھ جملے کہ جو پیپر میں آ سکتے ہیں، ان کو کوئی معنی بھی اور آپ کو جملوں میں استعمال کر کے بھی بتایا. ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی جملوں کو استعمال کریں، آپ اس نوع کے خود بھی جملے بنا سکتے ہیں. اس سے اچھی ہوگی آپ کی پریکٹس بھی ہوگی، اور امتحان میں آپ خود بنانے کی لائق ہو سکیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور آخر میں آپ کو کہتے چلوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کیجئے، ہمارے اس لیکچر کو لائک بھی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور کمنٹس سیکشن میں کمنٹ بھی کیجئے،
کمنٹس بھی دیجیے